موجود ہیں، تو ہم سارے آج آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شامی صاحب ہیں، میں سب سے پہلے تو آج کے افسوسناک واقعے کی آپ کی وساطت سے میں ان خاندانوں کے غم میں پاکستان پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے جن کے بچے جاں بحق ہوئے۔ کانا 9 کے اندر ایک ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا جس پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ وہ ٹی آر کی چھت تھی، گر گئی، اس کے ملبے تلے دب کے کچھ بچے جو ہیں کوئی 14 کے قریب وہ موقع پہ جاں بحق ہو گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ اور وہاں جب اس واقعے کے بعد رابطہ کیا گیا تو اس کے گرد و نواح میں بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں، بجلی کی تاریں تھیں لٹکی ہوئی، اور کوئی مطلب ہے کہ جس کا دعویٰ کیا جاتا تھا کہ لاہور اور پنجاب جو ہے وہ ایک آئیڈیل سٹیٹ ہے اور اس میں ترقیاتی کام بہت ہوئے ہیں، لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اور اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اگر کسی دور دراز علاقے میں ہوتا، سندھ میں تو ہوتا، تو شاید اب تک قوم جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکی ہوتی، اور یہاں پہ ہمیشہ چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ پیچھے ایک داتا دربار پہ واقعہ ہوا جس میں ایک خاتون وہ گٹر میں گر کے فوت ہو گئی اور اس کے خامند پہ بھی تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا، اور پھر ایک بہت بڑی عدالت لگی فوراً فی الفور، اور اس نے اس طرح جس طرح دودھ میں سے بال نکالتے ہیں انہوں نے اپنے سارے افسران کو کھینچ کے باہر نکالا، اور ٹھیکیدار کو وہ پیسے بھی ڈال دیے گئے، اور وہ قانونی کارروائی کا بھی جو ایک ڈرامہ رچایا گیا وہ بھی ایک ٹھیکیدار کے خلاف ہوا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے، اس سوچ پہ، اس مائنڈ سیٹ پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے، اور اسی لیے ہم بار بار یہ بات کہتے تھے۔ میرا چیئرمین بھی اس کو قومی اسمبلی کے اندر کئی دفعہ گزارش کر چکے ہیں کہ حکومت کو فی الفور بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو بحال کرنا چاہیے، ان کے الیکشنز ہونے چاہیے۔ جب تک ہماری بیسک ڈیموکریسی کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، یہ بڑھ کے پھر ایک ایسی آفت کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اور بلدیاتی نظام میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بلدیاتی نظام ہے۔ جہاں پر دوسری حکومتیں ہیں، وہ چاہے وفاق ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، وہاں پہ وہ نظام نہیں ہے۔ آپ اور اس کے نہ ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ نظام بنا دیا تو پھر ہماری یہ جو کمپنیز ہیں، یہ اتھارٹیز ہیں، یہ غیر فعال ہو جائیں گی اور ہماری جو گرپ ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ لوکل باڈیز جو نمائندگان ہوں گے وہ کام کریں گے، پھر جگہ جگہ پہ جو تصاویر اویزاں ہوتی ہیں پھر وہ نہیں ہو پائیں گی، اور اس طرح سے شاید ہماری حکومت جو پہلے ہی انتہائی کمزور صورتحال سے دوچار ہے وہ زیادہ دیر اپنے پاؤں پہ کھڑی رہ پائے گی۔ اور ان وجوہات کی بنیاد پہ بلدیاتی اداروں سے بھاگا جا رہا ہے۔ کبھی قانون سازی کا بہانہ بنا لیا جاتا ہے، کبھی ایکٹ 2022 آ جاتا ہے، کبھی 25 آ جاتا ہے، کبھی 21 آ جاتا ہے، کبھی کوئی چیز ڈال دو، کبھی کوئی چیز نکال دو۔ اس کو زیادہ سے زیادہ غیر فعال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بے اختیار کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ کبھی حلقہ بندیوں کے اندر ایک بنیادی اصول ہے کہ پٹوار سرکل نہیں توڑا جائے گا۔ یہ پہلی حلقہ بندیاں ہیں جس میں پٹوار سرکل کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی،
اب کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی گاؤں محلہ گلی کہیں سے اٹھاؤ کہیں پہ ڈال دو اور اپنی من مانی کے وہ حلقے اپنے لوگوں کو جہاں سے وہ جیت سکتے ہوں پھر اس کو غیر جماعتی کروا دو، پھر اس پہ کوئی سیریل وائز جو اتنے جیت جائیں. مطلب ہے کہ آپ کس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اقتدار، سدا اقتدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. لوگوں کے اقتدار تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اور اگر اس طرح سے اقتدار روکے جاتے تو آج کہاں ہے نمرود، شداد، فرعون، ایک پوری لسٹ ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، جو زمین پہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے وہ کہاں گئے آج سارے. آپ چند اپنے میرے پاس کوئی پراپر لفظ نہیں ہے، آپ چند ان من پسند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس نظام کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں، آپ اس ملک کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ آنے والی نسلیں یا یہ تاریخ ہمیں کس طرح لکھے گی. یہ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ جو آواز نکلنے لگے آپ اس گلے کو دبا دیں، کوئی بات کرے آپ اس کو اڑا کے رکھ دیں، کوئی فریڈم آف سپیچ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کوئی آج اتنا شرم آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آج کے اس دور میں یہ بل دیکھے، جو آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی کمال مہربانی ہے کہ امب چوپن گئی تے باغ وچ پھڑی گئی. آپ نے یہ قانون لا کے اسمبلی کے اندر آپ نے اس کو کیبنٹ سے اپروو کروا کے آپ نے کمیٹی کو بھجوا کے اس کی جب رپورٹ لے ہونے لگی تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں رانا آفتاب صاحب کو جنہوں نے اس کی نشاندہی کی، اور اسپیکر صاحب کمال انسان ہے. ثابت ہوا ہے کہ پی ایم ایل این میں رہ کے بھی انسانی حقوق کی پاسداری کا سوچنا، چیزوں کو دیکھنا ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ اس وجہ سے آپ نے اس کو واپس لیا اور اس کو دوبارہ ریڈنگ کے لیے اور دوبارہ کیبنٹ کی اپروول کے لیے. کیا آپ کی گرپ اتنی کمزور ہے کہ آپ کی کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک چیز پاس ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ آپ اس سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. آپ کا ایک پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ اس کو ٹیبل کر رہا ہے، سرکاری بل ہے. کس طرح آپ بھاگ سکتے ہیں؟ اور اس بل کو پڑھے تو وہ 1871 والی وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، گنڈا ایکٹ. اب ایک نئی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا جدید ہے. جدید کیا ہے جی؟ بندے نو کڑا لا دیں گے تو ان کی سرویلنس ہوندی رہے گی. یار خدا کا خوف کھاؤ، کون سے کڑے لگا رہے ہو؟ آپ نے تو پہلے اتنے کڑے ہمارے ارد گرد کھڑے کر دیے ہیں. غربت کا ہے، بھوک کا ہے، بے روزگاری کا ہے، لا قانونیت کا ہے. اتنے سارے کڑے تو ہمیں پہلے لگے ہوئے ہیں. ایک اب کڑا سرویلنس کا بھی لگا ہوگا. آپ میری موومنٹ جو ہے آپ اس کو نوٹ کر رہے ہوں گے، اور عام شہری کو آپ جس کو مرضی آپ وہ کڑا لگا دیں. کیا اس پہ ہے؟ آپ کا ڈی سی ہے. میں نے 10 افسروں کے میں نام بتا سکتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں مجبوری ہے، ہم نے تو حکومت کی نوکری کرنی ہے، ہم نے تو حکومتی جو حکم ہے احکامات ہیں وہ ماننے ہیں. حالانکہ وہ کسٹوڈین ہیں، وہ کسٹوڈین ہے ہر ضلع میں، ہمارے کسٹوڈین ہیں. لیکن وہ کسٹوڈین والا ان کا رویہ ہی نہیں ہے. وہ تو پٹواری اور منشی بنے ہوئے ہیں سرکار کے. ہمیں ان کمیٹیوں سے انصاف کی توقع ہوگی. پہلے وہ ہمیں سزا دیں گے، پھر ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم کورٹ میں جا سکیں. کمال ہے، عجیب ہے. پہلے سزا ہوگی، پھر ہماری سنوائی ہوگی، پھر ہمارا ٹرائل ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. آپ یہ جھوٹی، ایک میں نے کلوز ابھی پڑھی ہے کہ جھوٹی خبر اور اظہار رائے، منصفانہ ٹرائل، عدلیہ کی آزادی، پارلیمانی بالادستی،
اس لیے ہم ہر ایسے قانون کی مخالفت کریں گے جو ان اصولوں سے متصادم ہوگا. یہ سارے قوانین، یہ آپ کا آئین ہے، یہ آرٹیکل 4 ہے غالباً، یہ آئین ہے آپ کا. آپ آئین سے متصادم قوانین بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنی بڑی چوری، اتنی بڑی ڈکیتی ہونے جا رہی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے جی اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی دوبارہ دیکھ لینے ہیں. بھائی دوبارہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ تو سامنے آیا. اس قانون کو تو میں سول سوسائٹی کا شکر گزار ہوں، میں اپنے میڈیا پرسنز کا شکر گزار ہوں، میں اپنے ان پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں، میں اسپیکر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس عذاب سے ہمیں نکال دیا. اور آپ دیکھیں بھئی اس میں کون کون آ رہا ہے. آپ نے کہا ہے جو کرمنل ریکارڈ ہے، بھئی کرمنل ریکارڈ تو ہمارا سارے پولیٹیشنز کا بنا دیا گیا ہے. ہم سارے پولیٹیشنز کو، آپ قوم کو بھی چھوڑ دیں، آپ عوام کو بھی چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایک سیاسی رہنما کے خلاف کتنے کتنے مقدمات ہیں. آپ کس کس کو وہ کڑا پہنائیں گے؟ اب میں نام لوں تو پھر مریم بی بی نے کہنا ہے کہ یہ تعصب کی اینک اتار کے بات کریں. او بھائی میری قیادت آپ دیکھ لیں، میرے میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھ لیں، ان پہ بھی مقدمات ہیں. میں نہیں کہتا وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، وہ بات کی یا عدالت کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ مقدمات کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کریں گے تو یہ تو کل کو کسی کو بھی لگ سکتا ہے. اور یہ صحافی جنہیں خبر ملتی ہے اور یہ خبر دیتے ہیں، آپ شام کو کہہ دیں، آپ کی ذاتی پسند ناپسند ہے نا، آپ کسی ایک کو کہہ دیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے اور کڑا لا دو انہوں. کتنا شرم آئے گا اس کو جب 100 صحافیوں میں وہ پاؤں میں کڑا پہن کے پھر رہا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں، یہ ہمارے آئین کے متصادم ہیں. ان چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کے کیے کا آنے والے الیکشن میں ہم نے سزا بھگتنی ہے. خدا را ہمیں ہمارے پہ مہربانی کریں. ہمیں تو فارم 47 کسی نے نہیں دینا. ہم نے تو اس عوام میں جانا ہے، اس پبلک میں جانا ہے. ہمیں عزت سے، وقار سے ان کے پاس تو جانے جوگا چھوڑے. ہمارے ساتھ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک عجیب ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے آنے والے الیکشن میں وہ اس سے ڈرانا ہے. تو میں پاکستان پیپلز پارٹی ایسے قوانین کو مسترد کرتی ہے. ہم ایسے قوانین کا حصہ نہیں ہیں. ہم عوام کو اس جبر و استبداد کے دور میں ہم عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ تیل بڑھاتے ہو، اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہو. جب گھٹانے کی دفعہ آتی ہے آپ کو سمری آتی ہے، آپ مسترد کر دیتے ہو. خدا کے لیے عوام کو ریلیف دو، عوام کو ریلیف دو. عوام پسے پڑے ہیں. عوام کی آواز کو بند کرنے کے لیے ایسے قوانین نہ بناؤ. عوام کی آواز بند کرنی ہے تو ان کو ریلیف دے کے بند کراؤ. ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ سارے دوست تشریف لائے. یہی چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم